اور محفل ماشاء اللہ جو کہ ہر 15 دن کے بعد منعقد ہوتی ہے، میں اس میں آج حسن اتفاق سے شریک ہوا. مجھے بڑی خوشی ہے اور میری پرانی یادیں ایک دم تازہ ہو گئی، جبکہ میں دراصل میں اولین ساتھی میں سے ہوں الہیار صاحب کے. اور وہ دور مجھے یاد آتا ہے جب ہم اکٹھے ہوتے تھے اور مجلسیں ہوتی تھیں اور مذاکرے ہوتے تھے اور بحث مباحثہ ہوتا تھا اور مباہلے کی باتیں ہو رہی تھی اور مباہلہ انجام پذیر ہو گیا تھا اور اس کے بعد مباہلہ کامیاب ہوا. وہ سب باتیں میرے ذہن میں، میرے دماغ کے اندر موجود ہیں اور وہ ایک ہلچل پیدا کر رہی ہے. کیا وہ دن تھے اور کیا وہ راتیں تھی اور کیا وہ موسم تھا کہ میں آفس سے سیدھا لنچ کے ٹائم میں آتا تھا اور لنچ کے ٹائم میں شریک ہوتا تھا اجلاس کے اندر، اور اجلاس میں شریک ہونے کے بعد پھر تناول کر کے میں سیدھا آفس چلا جایا کرتا تھا. اور اللہ کا شکر تھا کہ ان دنوں جو ہے وہ میں ایڈمنسٹریشن میں تھا تو مجھے کوئی ایسی سختی نہیں تھی کہ میں دیر سے کیوں آیا اور دیر سے کیوں گیا. تو الحمدللہ وہ دور بھی کیا عجیب دور تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مفید اور خوشگوار دور عطا فرمایا کہ اس کے اندر ایسی ایسی معلومات حاصل ہوئی کہ میں اس کو اگر بیان کرنا چاہوں تو پوری کتاب موجود ہو جائے، ایک پوری کتاب لکھی جا سکے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری یادداشت جو ہے الحمدللہ اتنی مضبوط ہے کہ پرانی باتیں میں سب یاد ہیں. مجھے بچپن کی باتیں بھی یاد ہیں، جوانی کی باتیں بھی یاد ہیں اور اب حال کی باتیں بھی یاد ہیں اور میں الحمدللہ کوئی بات بھولتا نہیں. الحمدللہ ماشاء اللہ الہیار ستار صاحب وہ عظیم کام کر رہے ہیں کہ جس کی مثال دینا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو وہ ان سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو کہ اس دور میں یہ جو طیارے ہیں بڑے بڑے اس سے زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے کہ اس اونٹ سے بہتر ہے. تو میرے دوستوں یہ کام بڑا عظیم کام ہے. یہ تبلیغ کا کام معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت عظیم کام ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا تو بہت متقی تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ ایک لمحے کی بھی نافرمانی اس سے اللہ تعالیٰ کی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ اس بچے کو تباہ کر دو. بچے دوبارہ گئے کہ یا اللہ اس بچے میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو مسلسل عبادت میں لگا ہوا ہے اور ایک لمحے کی نافرمانی نہیں کی اس نے، اس کو بھی تباہ کر دے. کہ ہاں اس کو بھی تباہ کرتا ہے، اس کو تباہ کرو. کہہ رہے تو مجھ سے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے اور اسے تبلیغ نہیں کی. تبلیغ تو بہت بڑا فریضہ ہے اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی خوش نصیب عورتیں ہیں، اتنی خوش نصیب خواتین ہیں کہ جو اس فریضے کو انجام دے رہی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس پرفتن دور میں سب سے بڑا عظیم کام جو ہے وہ تبلیغ ہے. تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. میرے دوستوں کہ نماز جو ہے یہ تو فرض ہے، اس فرض کے بعد جو ہے تبلیغ جو ہے یہ بھی فرض ہے. فرض کے بھی کئی حصے ہیں. لوگوں نے سمجھا کہ تبلیغ صرف فالتو چیز جیسے علماء کام ہے، نہیں. بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے یاد، آپ کو قل هو اللہ احد بھی یاد ہے تو قل هو اللہ احد بھی پہنچا دو. کتنا ثواب ہے. 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیں تو کتنا ثواب ملتا ہے. 10 دفعہ پڑھنے تو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک محل تیار ہو گیا اپنے جنت کے اندر. 10 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لیں، ایک محل تیار ہو گیا آپ کا. میرے عظیم دوستوں یہ اتنی عظیم کامیابی جو ہے وہ آپ سمیٹ رہے ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ الہیار ستار صاحب اس دور میں ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قائم دائم رکھے اور ان کی صحت کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر مزید ترقی عطا فرمائے. اور جو دشمن اسلام دشمنی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے اور ناکام ہوتے رہیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب مباہلہ جب شروع ہو رہا تھا تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ یہ جو قادیانی بڑے فتیل لوگ ہیں کسی طریقے سے الہیار صاحب کو مروا دیں گے اور مباہلہ جو ہے وہ ان کے حق میں چلا جائے گا. میں نے کہا بھائی یہ آسان کام نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کسی طریقے سے بھی نہیں ہوتا. وہ مروا ہی نہیں سکتے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سویا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، زندہ ہے، قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام بہت عظیم نظام ہے. اس پر نظام کا کوئی
احاطہ نہیں کر سکتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اتنی عظیم آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے کہ ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے مال غنیمت بٹھایا پیرا دینے کے لیے. اب وہ پیرا دینے ایک آدمی آتا ہے اور چوری کر رہا ہے، مال جو ہے اپنے اس جیل اس میں چادر میں رکھ رہا ہے اور لے جا رہا ہے. آدمی پکڑ لیا اس کو، کہنا میں کیوں جا رہا ہوں؟ کہنا میرے بچے ہیں، بہت بھوکا ہوں اور یہ ہے وہ ہے. کہنا نہیں ایسا مت کرو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. کہنا مجھے معاف کر دو. کہا اس کو معاف کر دو. چلے گئے. صبح گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارے وہ چور میں کیا ہوا؟ کیا اس نے یہ کہا بہت انتظار کی اتنا چھوڑ دیا. کہ دوبارہ آئے گا، وہ دوبارہ آئے. آپ نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے انتظار کی پھر چھوڑ دیا. کہا کیا وقت کریا تھا وہ آیا، اس نے یہ کہا وہ کہا. آپ نے کہا میں کسی دفعہ پہ آئے گا. کسی دفعہ جب آیا تو آپ نے کہا میں چھوڑوں گا، اب پھر میں لے کے جاؤں گا ضرور. تو اس نے کہا اچھا ایک بات بتاتا ہوں، یہ اگر تم دعا پڑھ لو تو کبھی تمہاری چوری نہیں ہوگی. وہ آیت الکرسی شیطان نے بتائی تھی. تم اندازہ لگائیے کہ شیطان جو ہے بعض دفعہ ایسی اچھی بات میں بتا دیتا ہے. تو یہ ضرور نہیں کہ ہر اچھا آدمی اچھی بات بتائے، برا آدمی بھی اچھی بات بتا سکتا ہے. تو کسی کو بھی برا مت کہو، کسی کو بھی برا مت کہو. ہر ایک کو جو ہے کہ قرآن مسلم بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے. آج کیا ہو گیا ہے، ذرا سی کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا کافر ہو گیا. بھائی کافر کہنا تمہارے حق میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. کس کو کافر کہے، کس کو مسلمان کہے. تو میرے دوستوں بس چند گزارشات پیش کرنی تھی جو میں نے پیش کر دی. اللہ تعالیٰ آپ پر کچھ نصیب ہے جو الیاس ستار کے دروس سنتی رہتی ہے اور ان سے فیض حاصل کرتی رہتی ہے. میں نے بھی کافی عرصے تک ان سے فیض حاصل کیا اور اب بھی فیض حاصل کرتا رہتا ہوں اور ان سے دعائیں کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت طاقت اور ہمت عطا فرمائے جو یہ عظیم کام کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.